ارکان، ہماری یونین کونسل کی آن، نگری بالا کی شان، سردار افتخار صاحب کو جو کہ اگلے تحفظ موومنٹ کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ سردار افتخار صاحب کا ورحانہ استقبال کیجیے۔ جنرل سیکرٹری صاحب کا کھڑے ہو کے استقبال کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، بالخصوص جو آرگنائزر تھے اس پروگرام کے، کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور اتنا زبردست پروگرام کیا کہ ہماری توقع سے زیادہ لوگ آئے، مزہ ہے، اچھا لگا ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ایک اپنائیت کا بھی احساس ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ۔ سردار متین صاحب نے بڑی جذباتی اور جوشیلی تقریر کی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، لیکن چند باتیں دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کی جائے۔ سردار متین صاحب، آپ نے کہا کہ گلیات تحفظ موومنٹ اور ساری چیز بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی، سردار صاحب بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہم آپ کے پاس یہ آئے ہیں، یہ میری سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گلیات کے لوگ جو ہیں، پہاڑوں میں بسنے والے لوگ جو ہیں، وہ بڑے جری، بہادر اور دلیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جتنے لوگ بھی یہ گلیات میں انشاءاللہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہری پر میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس ضلع میں رہتے ہیں اور بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ گلیات تحفظ موومنٹ کسی قوم، کسی برادری، کسی نسل کا نام نہیں ہے، بلکہ گلیات تحفظ موومنٹ نام ہے ارنو سے لے کے باڑیاں تک اور لورا سے لے کے بکور تک کے تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ گلیات تحفظ موومنٹ کے ورکر، اور وہ یہ سارے لوگ جو ہیں ہمیں مل کے ایک قوم بناتے ہیں۔ ہم کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ ہم گلیات کے تمام باشندوں کے جو ہے وہ نمائندہ ہیں، اس میں کوئی خاص قوم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید بات کی جائے، سردار صاحب آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم، پاکستان کے باسی انشاءاللہ بہت جلد کشمیر کو بھارت سے آزاد کرائیں گے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور انشاءاللہ ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہری پر آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہری پر میں ہماری بڑی تعداد میں گلیات کے لوگ رہتے ہیں، بے پناہ مسائل کا شکار ہیں۔ ہم ہری پر اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے نہیں آئے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں مری میں، ایبٹ آباد میں یا نتھیا گلی میں مظاہرہ کریں اور ہم آپ کو ہری پر سے بنائیں۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم بڑے دلیر اور جری ہیں۔ ہم ہری پر اس لیے آئے کہ آپ اکیلے نہ ہوں، آپ کسی تھانے میں جائیں تو آپ کی ایک پہچان ہو، آپ کسی پٹواری کے پاس جائیں تو آپ کی پہچان ہو، آپ ایکسین واگڈا کے پاس جائیں تو آپ کی پہچان ہو، آپ قاضی اسد صاحب کے پاس جائیں تو آپ کی پہچان ہو، آپ عمر ایوب خان کے پاس جائیں تو آپ کی پہچان ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ سر جھکائے ہوئے جائیں اور وہ کہیں کہ یہ پہاڑیے آ گئے۔ ہم پہاڑیے نہیں ہیں، ہم بڑے غیرت مند ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں سکندر اعظم سے لے کے جتنے بھی جری حکمران آئے ہیں، آج کل آپ اختر الغازی دیکھتے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی فاتحین آئے، وہ سارے پہاڑوں سے اٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اسی نسل سے ہیں، ہم بھی اسی علاقے سے ہیں، ہم بھی انہی پہاڑوں سے ہیں۔ ہم حکمران ہیں، ہم پیدائشی حکمران ہیں۔ آپ سر جھکائے بیٹھے ہیں، کیوں سر جھکائے بیٹھے ہیں؟ آپ کسی ایم پی اے کے پاس جائیں تو اس کو پتہ چلے کہ یہ گلیات کا غیرت مند آیا ہے۔ آپ عمر ایوب خان کے پاس جائیں تو عمر خان آپ کے پاس 5 قدم چل کے آگے آئے۔ آپ کیوں یہ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم گلیات کے، ہم اقلیت میں، وہ بھائی بہادر لوگ ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ دنیا میں کتنے بہادر ہیں؟ 100 میں سے 10 بہادر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ گلیات کا ہر باسی بہادر ہے، دلیر ہے، اور آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہری پر والوں کو بتائیں، اپنے ایم پی ایس کو بتائیں، اپنے ایم این ایس کو بتائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں سے آئے ہیں، ہم جدی پشتی حکمران ہیں۔ اگر یہاں پہ آج ہماری اکثریت نہیں ہے تو انشاءاللہ آنے والے کل ہماری اکثریت ہوگی، اور بہت جلد انشاءاللہ ہری پر سے ایم پی اے بھی آپ کا بنے گا۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ آپ ہمارے ساتھ مظاہروں میں آئیں، ہمیں ضرورت ہے ہم آپ کے پاس آئیں کہ آپ ہری پر میں اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہ کریں۔ سردار منیر صاحب اور ان کے لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ کرلال ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس ہیں تمام اقوام کے حوالے سے، کوئی کرلال ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی عوام ہے، یہ سارے لوگ
गलियात के बासी हैं, हम सब के नुमाइंदे हैं। मुझे यहाँ पे अपने इलाके समंदर कट्ठा के झंगर वाले भाई नजर आए, उनको देख के मुझे इतनी खुशी महसूस हुई है कि शायद वो लफ्जों में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप गैरतमंद लोग हैं, आप यूर लोग हैं, झंगर वालों मेरा आपको सलाम। और मेरे इलाके ततरीला के नंदियाल बरादरी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं नंदियालों को भी सलाम पेश करता हूँ। जद्दी कुश्ती दिलेर और बहादुर लोग हैं। आपकी मौजूदगी में अगरचे हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हम आएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपके हुकूक के लिए जंग जो है वो लड़ेंगे। अगर किसी को शक है तो आप जाके काजी असद से मेरा पूछ लें, आप जाके उमर अयूब खान से मेरा पूछ लें, वो आपको बताएगा। मेरा नाम लेंगे तो इंशाअल्लाह वो उठ के आपकी जानिब आएगा। मैं कहता हूँ जिस तरह मेरा नाम सुनकर काजी असद साहब उठते हैं, इसी तरह आपको देखकर भी काजी साहब उठे। हम हरीपुर में इसलिए आपके पास आए हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझें, आप हमें आजमा को तो देखें ना, आप हमें आजमाएं। आपका कोई इशू भी है, किसी थाने में हो, आपका इशू अगर डीपीओ हरीपुर के पास है, डीसी हरीपुर के पास है, या किसी और बंदे के पास है, आप हमें आजमाएं। वापडा वालों के पास है, आप हमें आजमाएं। इंशाअल्लाह आपका इशू 2 मिनटों में, 2 दिनों में हल होगा। तन्हा महसूस न करें। इसीलिए गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी है। ये सिर्फ समंदर कट्ठा के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ नथिया गली के लिए नहीं बनी, ना मरी के लिए बनी है। ये गलियात के वासी पाकिस्तान के जिस कोने में है, इंशाअल्लाह उनका तहफ़्फ़ुज़ हम पे मुकद्दम है, हम पे लाज़िम है। सरदार हम इंशाअल्लाह लोगों को एक शनाख्त दे रहे हैं, लोगों को एक पहचान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम वो हैं जिनके मुतल्लिक़ इल्लामा इक़बाल ने कहा था, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द है कोहिस्तानी। इक़बाल क्या कहता है कि अगर कोई मर्द है, या तो वो सहरा में पैदा होता है या वो पहाड़ों में पैदा होता है। और आप जो हैं, आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। आपको लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी है और हम सर झुका के चले जाते हैं। नहीं भाइयों, कसम से पहाड़ के रहने वाला जितना गैरतमंद है, जितना दिलेर है, इसीलिए तो इक़बाल कह गया है ना कि अगर कोई मर्द है तो पहाड़ों वाला है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है फिर कि एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आप दिलेर हैं, बहादुर हैं, जरी हैं, ताई अज़ल से लेकर आज तक आप फातेह हैं, आपने दुनिया को फतह किया है। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिल तो कर रहा है कि लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। रिक्वेस्ट ये है वक्त की कमी की वजह से कि आपको कोई भी इशू हो, आप मेरा नंबर, सरदार साहब का नंबर, या हमारे जो अहदेदार हैं आप नंबर रखें, आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा। अगर डीसी हरीपुर का कोई इशू है, डीसी हल नहीं करता तो उसका बास कमिश्नर एबटाबाद में बैठता है। डीपीओ का मसला है, डीआईजी एबटाबाद में बैठता है। सरदार अफसर साहब, आपको पता है कि हम काम करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह अगर यहाँ से मसला हल ना हुआ तो एबटाबाद, और एबटाबाद से ना हुआ तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल पेशावर से हल होंगे। बस आप जो है वो अपने आप को दिलेर, बहादुर और फातेह समझें, सर झुका के न बैठें, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।